الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو اور میرے عزیز ساتھیو، زبان اللہ تعالی کا ایک عظیم شاہکار ہے. زبان جو انسان کو عطا ہوئی ہے، یہ اللہ تعالی کی ایک عظیم شان نعمت ہے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات بولے ورنہ وہ خاموش ہے. دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان ایک ایسا لفظ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی والا کلمہ ہوتا ہے. اس لفظ کے ذریعے سے اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اور کبھی انسان زبان سے ایسا لفظ نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی اسے جہنم میں دھکیل دے. ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں لے جانے والی سب سے زیادہ چیز وہ انسان کے زبان کے الفاظ اور زبان کی کھیلیاں ہیں. هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتين. لوگوں کو جہنم میں نہیں دھکیلتی ہیں ان کے منہ کے بل، مگر یہ کہ ان کے زبان کی کھیلیاں، ان کی زبان کی کاٹی ہوئی چیزیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بولنے کی قوت گویائی عطا فرمائی ہے، بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، یہ بولنے کی قوت اتنی عظیم شان نعمت ہے کہ آپ ذرا تھوڑے دیر کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ہمیں جب بھی کوئی بات کرنا ہوتا ہے، ہمیں اس کے لیے نہ کوئی محنت کرنی پڑتی ہے، نہ کوئی سوچنا پڑتا ہے کہ زبان کو کیسے ملائیں، زبان کو کہاں پر لے جائیں، یہ لفظ نہ ہوگا فوراً اللہ نے ایک آٹومیٹک مشین لگا رکھی ہے. دماغ کی بات آئے فوراً زبان کو لفظ ادا ہوتی ہے. 1 سیکنڈ کے ہزاروں حصے کے اندر زبان سے اور دماغ سے اتنا زبردست کریکشن اور رابطہ ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی جو بھی کہنا چاہتا ہے، اس کے جو بھی خیالات ہوتے ہیں وہ فوراً ادا کر دیتا ہے. اس میں ذرا بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے نہ کسی طرح کی کوئی دقت ہوتی ہے. یہ اتنی زبردست نعمت ہے
کا اندازہ اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ جائیے ذرا ان لوگوں کو دیکھیے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، جن کو اللہ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے۔ زبان تو ہے ان کے پاس، گوشت کی زبان ان کے منہ کے اندر موجود ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتے۔ اور یہ اللہ نے جو ہمیں زبان عطا فرمائی ہے، تو پھر اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس نعمت کو خیر کے کام میں، اچھے کام میں اس زبان کو استعمال کریں، اس لیے کہ یہی زبان ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اگر انسان دھیان نہیں دے گا، اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرے گا، اپنی گفتگو پہ جانچے گا، پرکھے گا نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، تو پھر خطرہ ہے کہ کسی کی وجہ سے انسان کہیں اور جہنم میں نہ گر جائے۔ انسان ایک بات بولتا ہے، دھیان نہیں دیتا، اگر وہ اچھی بات ہوتی ہے تو پھر اس اچھی بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اور کبھی انسان ایک بات بولتا ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی کی بات ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے اسے جہنم کے گڑھے کے اندر دھکیل دیتے ہیں۔ تو اللہ کی یہ قدرت اور ایک زبردست نشانی ہمارے اندر موجود ہے، اور اللہ نے جو اتنا بڑا انعام اور احسان ہمارے اوپر ہوا ہے، تو اس انعام اور احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس زبان کو اللہ کی مرضیات کے مطابق اس کو چلائیں۔ حدیث کے اندر جو یہ فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین اور ایمان رکھتا ہے تو وہ جب بھی بولے کوئی بھلی بات ہی بولے، اور اگر بھلی بات نہیں بول سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مجلسیں، ہماری محفلوں کے اندر جب ہماری مجلسیں لگتی ہیں تو اس میں گپ شپ ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگتی ہیں، اور اس میں ہماری زبان سے بہت ساری باتیں ایسی نکل جاتی ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر ہم دوسروں کی غیبتیں کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کی برائیاں بیان کرنے والے ہوتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ ہم پر آ جاتا ہے۔ ابھی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کے گناہ کو گناہ کبیرہ بتایا۔ گناہ کبیرہ وہ ہے جس سے اللہ کا سختی کے ساتھ منع کیا ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح سے شراب پینے سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، جوا کھیلنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح سے دوسرے کی غیبت کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس وقت زبان کے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ غیبت کا گناہ ہے۔ غیبت ہوتی رہتی ہے، کرتے رہتے ہیں ہم لوگ، لیکن ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، دھیان نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہوتے رہتے ہیں، ہماری نیکیاں ختم ہوتی رہتی ہیں، اور آخرت میں ایسا ہوگا کہ ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ کہ مفلس اور غریب شخص کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم تو غریب اور مفلس نادان شخص اسی کو مانتے ہیں جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ مال و دولت
نظر زمین ہے، جو بہت ہی محتاج ہے، خالی کپڑے کا محتاج ہے، اس کو غریب سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو میری امت کا غریب شخص وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا تو اس کے پاس پہاڑوں کی طرح سے نیکیاں ہوں گی، نیکیاں ایسی ندی ہوں گی نیچے سے اوپر کرے ایک دم بالکل پہاڑ کی طرح بن گئی ہوں گی۔ وہ دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوگا کہ آج میری نجات ہے، گناہ کا خانہ خالی ہے، کوئی گناہ میرے اوپر نہیں ہے، اور اس کی ساری نیکیاں ہیں کہ ان نیکیوں کی وجہ سے میں جنت میں آپ کو چلا ہی جاؤں گا، لہذا نیکی کو پڑھنا میرا بھاری ہو جائے گا، گناہ میرے تھوڑے سے۔ پھر جب میزان قائم ہوگی اور حساب کتاب کرنے کا وقت آئے گا تو اس کا میزان جب لگ جائے گا تو ایک شخص آئے گا، وہ کہے گا کہ اللہ اس نے دنیا کے اندر میری برائی کی تھی، میری غیبت کی تھی، لہذا آج مجھے اس کا بدلہ دیا جائے، لہذا وہ آئے گا آخر کے لے کر کے اپنا حصہ چلا جائے گا۔ اسی طرح دوسرا شخص آئے گا، وہ کہے گا کہ اللہ دنیا کے اندر اس نے مجھے گالی دی تھی، مجھے برا بلا کہا تھا، اور وہ آئے گا آخر کے اس کے ذخیرے میں سے اپنے حصے کی برابر اس کی نیکیاں لے کر کے چلا جائے گا۔ تیسرا شخص آئے گا، وہ کہے گا اے اللہ اس نے دنیا کے اندر میرے حقوق کو غصب کیا تھا، لہذا یہاں آخرت کے اندر مجھے آج بدلہ دیا جائے، لہذا اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ اس کی نیکیاں پڑی اس میں سے لے لو، جتنا تمہارا حق تھا وہ جائے گا، اس کی نیکیاں لے کر کے چلا جائے۔ لوگ آگے جائیں اور اس نے جتنے بھی دنیا کے اندر دوسروں کے حقوق غصب کیے ہوں گے وہ سارے حقوق کے بدلے میں اس کی ساری نیکیاں جو پہاڑوں کی طرح تھی وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی نیکیاں، پھر بھی لوگ آتے رہیں گے اور لوگ اور آ جائیں گے، کہیں گے اللہ اس نے میرے حقوق کو غصب کیا تھا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب اس کے پاس نیکیاں ختم ہو گئی، اب اس سے کیا لوگے تم لوگ؟ تو وہ اہل حقوق کہیں گے اے اللہ گرچہ اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں لیکن ہمارے اوپر جو گناہوں کا بوجھ ہے ان گناہوں کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا کر کے اس کے اوپر ڈال دیجیے تاکہ ہمارے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور ہمارا حق وصول ہو جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ جائے گی، حدیث شریف کے اندر آتا ہے اس وقت اللہ کو ہنسی آئے گی اور اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو آج بندہ کتنا چاقو چوبند ہے اپنا حصہ لینے کے لیے، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو اپنی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی برائیوں کو اس کے اوپر ڈالنے کے لیے تیار ہے، کتنا چاقو چوبند ہے، لیکن دنیا کے اندر جب اس کو موقع ملا تھا تو وہی نیکیاں کرنے سے کتراتا تھا اور نیکیاں کرنے کے لیے وہ کام چوری کیا کرتا تھا، لہذا اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ لگتا چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو بہت پہاڑ کی طرح نیکیاں لے کر کے آیا تھا لیکن ساری نیکیاں اس کی ختم ہو گئی اور گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر لگتا چلا گیا جس کی وجہ سے اسے جہنم کے اندر دھکیل دیا گیا۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا کے اندر اپنی نیکیاں اگر ضائع کر دیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ دوسرے کی برائی کرنا، دوسرے کی غیبت کرنا یہ حقوق العباد میں سے ہے، بندوں کا حق ہے۔ اگر آپ دوسرے کی غیبت کر لیں اور غیبت کرنے کے بعد آپ رات بھر تہجد کے اندر کھڑے رہیں اور تہجد کے اندر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ میرے گناہ کو معاف فرما، سب بھی اللہ معاف کرنے والے نہیں ہیں، اس غیبت کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ حقوق العباد میں سے ہیں اور حقوق العباد اس وقت معاف ہوں گے کہ جب جس بندے کا ہم نصب کیا ہے اس بندے سے جا کر کے معافی نہیں مانگو گے۔ اور ذرا آپ میں سے کوئی یہ بتائے کہ کسی نے غیبت کیا ہو، گناہ کیا ہو اور غیبت کا گناہ کرنے کے بعد جا کر اس سے معافی مانگی ہے کسی نے کہ میں مجھے معاف کر دو میں نے تیری غیبت کی تھی؟ کوئی نہیں جاتا معافی مانگنے کے لیے۔ لہٰذا یہ غیبت کا گناہ ایسی بھوسن ہے کہ پھر اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مثال سے بیان کیا ہے کہ غیبت کس طرح سے ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ فرمایا غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، عادت خور ہو گیا ہے دنیا، کوئی پسند کرے گا اس کو؟ کوئی بھی نہیں پسند کرتا ہے،
آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد تو اس سے لوگ اتنا دور بھاگتے ہیں، چاہے جان کی طاقت میں اس کا گوشت کھائیں، کتنا ناپسند کرتے ہیں، اسی طرح سے دوسرے کی برائی کرنے کو بھی ناپسند کرنا چاہیے۔ حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ سنو، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرو جو اسے ناپسند ہے، ذکر کا اخاک بما یکرہ، ایسی بات کہنا، ایسی بات بولنا کسی مسلمان کے بارے میں کہ اگر اس کے سامنے وہ بات بولی جائے تو وہ بات اسے ناگوار لگے، اسے اچھی نہ لگے، تو اس کو کہا جاتا ہے غیبت۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ان کان فی اخی ما اقول، اگر جو بات میں کہہ رہا ہوں، جو بات دوسرے کی غیبت میں کہی جا رہی ہے، وہ بات، وہ برائی اس کے اندر اگر موجود ہے اور اسی برائی کو ہم کو کہہ رہے ہیں تو کیا وہ بھی غیبت ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ برائی اس آدمی کے اندر موجود ہے جو بیان کی جا رہی ہے تبھی وہ غیبت ہے، وہ اسی کا نام تو غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے جو بیان کی جا رہی ہے تب تو بہتان ہو جائے گا، غیبت سے بڑھ کر کے ڈبل گناہ ہو جائے گا، غیبت بھی ہوگی اور بہتان بھی ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مجلسوں کو، اپنی زبان کو خاص طور سے قابو میں رکھیں، اور کہیں پر بھی جب بھی ہم بیٹھے ہیں دوسرے سے ہماری گفتگو ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان پہ کنٹرول کریں۔ اللہ نے جو یہ نعمت دی ہے، اللہ نے جو اتنا بڑا انعام اور احسان ہمارے اوپر کیا ہے اور بولنے کی قوت گویائی عطا فرمائی ہے، تو پھر اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس نعمت کو اللہ کے رضا کے کاموں کے اندر استعمال کریں اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچیں، خاص طور پر غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس لیے کہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ یہ گناہ کرنے کے بعد آدمی اگر معافی مانگے گا اللہ سے تو اللہ سے معافی مانگنے سے معاف نہیں ہوتا ہے، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ لہذا اپنی مجلسوں کے اندر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کسی کا تذکرہ کیا ہی نہ کرو اپنی مجلسوں کے اندر، تذکرہ کرو گے تو پھر غیبت شروع ہو جائے گی، نہ اچھائی سے کرو نہ برائی سے کرو۔ اچھائی سے کرو گے تو شیطان آ کر کے دماغ میں ڈالے گا اور لیزی نکال دے گا، کہ فلانا تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا کام کرتا ہے، لیزی، تو لیزی کی بات کو آ جائے تو اس کی غیبت شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے اپنی مجلسوں کے اندر دوسروں کا تذکرہ کرنے سے کیا فائدہ؟ غیبت دیکھو وہی کرتے ہیں جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، جو نگیٹو ہوتے ہیں، جن کو آگے بڑھنے کی حوصلہ نہیں ہوتا ہے، جو آگے زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں، وہی لوگ دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ جن کو آگے بڑھنے کا حوصلہ ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، جن کے اندر وہ طاقت اور قوت ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر کے وہ دنیا کے اندر اور دین کے اندر بھی وہ اپنا نام کمائیں، اللہ کے یہاں مقبول ہوں، تو پھر ایسے لوگوں کو غیبت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک نیگیٹو تھنکنگ ہے، منفی سوچ ہے، جس کی وجہ سے خود انسان کی نفسیات میں بہت برا اثر پڑتا ہے اور انسان ترقی کرنے کی بجائے ترقی کی طرف جانے لگتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کیا اور تذکرہ کرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قد چھوٹا تھا تو ہاتھ سے اشارہ کیا، زبان سے بھی کچھ نہیں کہا، صرف ہاتھ سے اشارہ کر دیا تھوڑا سا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یہ کہا کہ عائشہ تو نے ایسی بات کہی ہے، اگر یہ بات
کھانا ہے وہ کڑوا ہو جائے. ساتوں سمندر کے پانی کے اندر اگر یہ بات ڈال دی جائے تو پھر یہ بات کی وجہ سے ساتوں سمندر کا پانی یہ تیکھا ہو جائے, کڑوا ہو جائے, پینے کے لائق نہ رہے. اتنی خطرناک بات ہے. ایک مومن کی عزت, ایک مومن کی جان اور مال اور آبرو کی حفاظت ایسا ہی ہے جیسے کہ کعبہ مقدس کی حفاظت کر رہا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے کعبہ, یقیناً تو بہت مقدس ہے, تو بہت محترم ہے, تو اللہ کا گھر ہے, لوگ تیرا طواف کرتے ہیں, تیری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, تیرا احترام سارے مسلمانوں کے دلوں کے اندر پیوست ہے, لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان کی عزت, ایک مسلمان کی آبرو اور ایک مسلمان کا وقار تیرے وقار سے بڑا ہوتا ہے. ہم اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں. گپ شپ کرنے میں ایک دوسرے کی اڑاچھلی اڑاتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں, دوسروں کی برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں, لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنے بڑے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں. ایک شرابی ہے, نعوذ باللہ, اگر مسجد کے اندر آ کر شراب پینے لگے تو سارے کے سارے لوگ اس پہ پیل پڑیں گے کہ مسجد کے اندر آپ شراب پی رہا ہے. لیکن اگر جو آپ کی مسجد کے اندر بیٹھ کر کے غیبت کرنے لگے تو کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا کہ غیبت ہو رہی ہے. جس طرح سے زنا کرنا حرام ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا, غیبت کرنا زنا کرنے سے زیادہ سخت اور زیادہ برا, زیادہ خطرناک ہے. آدمی زنا کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر احساس ہوتا ہے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں, اسے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے, وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے, وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے, مان لیتا ہے کہ اللہ میں نے گناہ کا کام کر لیا ہے. لیکن غیبت کرنے والا غیبت کر کے آرام سے مزے اڑاتا رہتا ہے, اس کے کام کی جور تک نہیں رہتی, اس کے دل میں ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ میں نے غیبت کر لیا ہے, کتنے بڑے گناہ کا کام کر لیا ہے. ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر دو عورتیں تھیں, روزے سے تھیں اور صبح کو روزہ رکھا تھا, شام تک ان کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ وہ انتقال کرنے کے قریب ہو, مرنے کے قریب ہو گئی دونوں عورتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ دو عورتیں ایسی ہیں کہ وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے شام تک ان کو موت کی حالت ہو گئی ہے, مرنے کے قریب ہو گئی ہے, اتنا زیادہ غصہ لگ گیا ان کو. حالانکہ دن بھر کا روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے, کمزور سے کمزور آدمی بھی روزہ رکھنے تک بھی مرنے کے قریب تو نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عورتوں کو بلوایا اور ایک بڑا سا تشت ان کے سامنے رکھ دیا. تشت رکھنے کے بعد کہا اس کے اندر تم لوگ الٹی کرو, اور ان دونوں عورتوں نے الٹی کیا تو ان کے منہ سے تازہ خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ان دونوں عورتوں نے غیبت کی تھی, اپنے ایک مسلمان کی غیبت کی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ اگر غیبت کرو گے تو ایسا ہوگا جیسے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو, وہی گوشت اور لوتھڑا ان کے منہ سے نکل رہا تھا جو روزے کی حالت میں ان لوگوں نے غیبت کی تھی. لہذا ہمیں توجہ دینا پڑے گا اپنی باتوں کے اندر, اپنی گفتگو کے اندر, اپنی محفلوں کے اندر کہ کسی دوسرے کا تذکرہ نہ ہو. دوسرے کا تذکرہ ہی نہ کرو, تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی. اچھائی سے تذکرہ کرو گے تو کوئی کسی نہ کسی برائی نکال دے گا, برائی نکالے گا تو برائی چل پڑے گی اس کی. ہماری نفسیات ایسی ہو چکی ہیں کہ ہمیں مثبت سوچ کی بجائے منفی سوچ ہمارے قوم کے اندر زیادہ آ رہی ہے. ہم تعمیری سوچ نہیں سوچ سکتے, ہماری قوم ذہنی طور پہ بیمار ہو گئی ہے, تعمیری سوچ نہیں آ پا رہی ہے, تخریبی اور منفی نگیٹو تھنکنگ, نگیٹو سوچ آتی ہے. اسی لیے اپنی مجلسوں کے اندر دوسروں کا تذکرہ ہی نہ آنے دیا کریں, نہ دوسروں کا تذکرہ آئے گا نہ آئے گا, مان نہ بجیری بات.
غیبت بھی نہیں ہوتی۔ بھئی دوسروں کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی کو اپنے ہی کام کی فرصت نہیں ہے۔ آدمی اگر دوسرے کا تذکرہ کرنے لگے، دوسرے کی برائی کرنے لگے، تو پھر انسان کو خود اپنی حالت پہ غور کرنا چاہیے کہ انسان تو کیا ہے، دوسرے کی برائی کر رہا ہے، تیرے اندر کتنی حالات برائیاں پڑی ہوئی ہیں، دوسروں کی غیبت کرنے کی کیا ضرورت ہے، دوسروں کی برائیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے کہ جس شخص کو اپنی حالت صحیح سے پتہ ہوگی وہ یقیناً کبھی بھی دوسرے کی برائی نہیں کر سکتا۔ جو شخص اپنے دل کے اندر اپنے آپ کو پہچان لے گا کہ تو کیا ہے، تو کبھی بھی دوسرے کی برائی کیا کر سکتا، کبھی بھی اس کی زبان پر دوسرے کی کسی بھی طرح کا تحقیر آمیز کوئی لفظ نہیں آ سکتا، کوئی جملہ نہیں آ سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو ایسی بات کہتے ہیں چاہے ان کے منہ پہ جا کے کہہ دیں۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ کو طاقت ہے کہ اس کے منہ پہ کہہ سکتے ہیں، پھر بھی وہ غیبت ہوگی اگر اس کی عدم موجودگی میں کہہ رہے ہیں بات، پھر بھی وہ غیبت کہلائے گی، چاہے آپ اس کے منہ پہ کہہ سکتے ہو یا نہ کہہ سکتے ہو۔ اگر اس کی غیر موجودگی میں، غیر حاضری میں ایسی بات کہی گئی کہ جس کی وجہ سے اگر اس کے سامنے اس کی بات کہی جاتی کہ اس کو تکلیف پہنچتی، تو یقیناً وہ غیبت ہوگی اور اس پر اللہ کا سخت عذاب ہوگا، اور ان کے لیے وہی وعید ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ ذرا تصور کریں کہ اگر آپ کے بارے میں کوئی دوسرا برائی کرے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ بالکل نہیں۔ ذرا دل کے اندر خیال کر لیا کریں کہ جس طرح سے آپ کی دوسری کی بات نہ کری ہے، کیا اسی طرح سے اگر کوئی دوسرا آپ کی بات وہاں کرے تو اچھا لگے گا ہمیں؟ جب بھی زبان سے کسی کے بارے میں کوئی لفظ نکالنا ہو تو ایک سیکنڈ کے لیے ذرا دل کے اندر یہ خیال کر لیا کریں کہ ہم یہ لفظ، یہ اس طرح کی بات اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اسی طرح سے کوئی دوسرا اگر میرے بارے میں اسی طرح کی بات میری غیر موجودگی میں کہہ دیتا ہے تو کیا مجھے اچھا لگے گا؟ تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ یہ منافقت کیوں ہے؟ اسی کے نام منافقت ہے، دوہرا معیار۔ کہ آدمی اپنے لیے کچھ اور پسند کرتا ہے، دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کرتا ہے، یہ تو ایمان کے خلاف ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی مومن اور مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ جب اپنے لیے نہیں پسند کرتا ہے کہ کوئی دوسرا میری برائی کرے، میری غیبت کرے، میری برائی دوسروں کے سامنے بیان کرے، تو اسی طرح سے خود بھی اپنی زبان کو روک لینا چاہیے کہ میری زبان بھی کسی دوسرے کے خلاف نہیں جانی چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ زبان جو اللہ نے دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم۔ انسان کو جہنم کے اندر ان کے منہ میں دھکیلنے والی چیزوں میں اس کی زبان کی کھیلیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے زیادہ بولنے سے بھی اپنے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ زیادہ بولنے سے پھر دوسروں کی غیبتیں شروع ہوتی ہیں۔ آدمی بات کہے، ضرورت وقت جتنی ضرورت ہے بات کہے، اچھی بات کہنا، اچھی بات کی دعوت دے، یہی زبان کو اگر اچھے طریقے سے استعمال کرے گا اس کے لیے نیکیوں کے انبار لگ جائیں گے۔ کسی کو آدمی جا کر کے یہ کہہ دے کہ بھائی تم دیکھو اللہ کا ایک فریضہ ہے، نماز ہے، ایک مومن کے لیے، ایک مسلم کے لیے نماز پڑھنا انتہائی ضروری ہے، اور نماز اس کو بہترین انداز میں اس کو زبان کے ذریعے سے دعوت دے دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈال کے نماز شروع کر دیا، تو یقیناً وہ مرتے دم تک جتنی نمازیں پڑھے گا اس کے کہنے کی وجہ سے ان ساری نمازوں کا ثواب اس کہنے والے کو ملے گا، اس دعوت دینے والے کو ملے گا، اچھی بات کہنے والے کو ملے گا۔ لہذا جب بھی کہنا ہو تو اچھی بات زبان سے نکالنی چاہیے، ورنہ انسان کو اپنی زبان پہ تالا لگا لینا چاہیے اور خاموش ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کی حفاظت